بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ ان میں سے ایک صورت بیماری ہے اور دوسری صورت سفر ہے۔ بیماری کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر بیماری اس نوعیت کی ہے کہ کوئی ماہر معالج جو امور دنیا کے ساتھ ساتھ امور شریعہ سے بھی واقفیت رکھتا ہو، روزے کی اہمیت سے بھی واقف ہو، خوف خدا بھی ہو، وہ معالج اگر یہ کہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری میں شدت آ جائے گی یا بیماری طول پکڑ جائے گی، تو اس صورت میں پھر رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن صحت یابی کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا یہ لازم ہے۔ اور بیماری کے اندر دوسری صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ بیماری اس نوعیت کی ہے کہ جس میں صحت یابی اور تندرستی کی کوئی امید نہیں ہے، مریض روزہ رکھ نہیں سکتا یا بڑھاپا اتنا آ چکا ہے کہ جس میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور فدیہ کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یا پھر ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھنے کی جس کی امید ختم ہو گئی ہو، یا بیماری اتنی اس نوعیت کی ہے کہ جو مستقل ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ معمولی نوعیت کی بیماری پر بھی روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ معمولی نوعیت کی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سر میں درد ہو گیا، فلو ہو گیا یا بخار ہو گیا، یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان بیماریوں کے اندر خدا نخواستہ کوئی اضافہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عموماً بہت سارے مسائل دیکھنے میں بھی آتے ہیں، سننے میں بھی آتے ہیں، مشاہدے میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر خواتین کے حوالے سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ خود بھی روزہ چھوڑ دیتی ہیں معمولی سی بات پر، بچوں کو بھی روزہ چھڑوا دیتی ہیں معمولی سی بات پر، شاپنگ کرنے جانا ہے تو روزہ چھڑوا دیا، بچے کا پیپر ہے تو روزہ چھڑوا دیا۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑا جا سکتا ہو۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آنا ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو رمضان کا روزے نصیب ہو جاتے ہیں اور رکھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ نیت اگر یہ کر لی جائے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر رکھنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ معمولی نوعیت کی بیماری میں رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت جس میں ہمیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی سفر پر روانہ ہو جائے، مسافر ہو جائے، تو اس صورت میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب شرعاً جو مسافر ہے اس نے اتنا سفر کرنا ہو کہ جو کم از کم 48 میل بنتا ہو، اور جس جگہ کا سفر کا ارادہ ہے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو یہ شخص شرعاً مسافر کہلائے گا، اور شرعاً مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ لیکن وہی بات کہ جیسے ہی مقیم ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنا یہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور تیسری ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام میں خواتین کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جتنے روزے ایام مخصوصہ کی وجہ سے چھوٹتے ہیں، جتنے دن، اتنے دن ان خواتین کا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کو ادباً اور احتراماً روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، یعنی ان کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ شرعاً وہ روزہ ان کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ روزہ وہی ہوگا جب بعد میں ان کی وہ قضا ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ ایک بیماری کی صورت ہے، بیماری کی تفصیل بھی میں نے عرض کر دی، ایک مسافر ہو جائے انسان تب اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور ایام مخصوصہ خواتین کے جو ہیں اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔